بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کی آج 36ویں نشست ہے اور اسراء و معراج کے واقعے کے حوالے سے غامدی صاحب کے افکار پر پیش کی جانے والے اعتراضات، تنقیدات زیر بحث ہیں۔ غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یاد رہے کہ اسراء و معراج کے حوالے سے آج یہ تیسری نشست ہے جس میں ہم غامدی صاحب کے سامنے ان کے افکار پر پیش کی جانے والے اعتراضات ایک ایک کر کے رکھ رہے ہیں۔ غامدی صاحب، گزشتہ نشست میں یہ تو طے ہو چکا ہے آپ کے نزدیک 4 الگ الگ واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ زیر بحث ہے، سورہ بنی اسرائیل میں جو ذکر ہوا ہے اس کی نوعیت کیا تھی، وہ بھی آپ نے بہت وضاحت سے بیان کیا کہ وہ رویا تھا، اور رویا کے لفظ کے معنی اس پر کیے جانے والے اعتراضات ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ سورہ بنی اسرائیل ہی کی آیات کے الفاظ سے کچھ اور اعتراضات ہیں جو علماء کرتے ہیں، جو آپ کے اس تصور پہ پیش کیے جاتے ہیں جس کا آپ نے اظہار کیا تھا۔ پہلا اعتراض آج کی نشست کا، جہاں سے سورہ کا آغاز ہو رہا ہے، آپ ہمیشہ فرماتے ہیں اسلوب کلام، بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے، اس کا اسٹائل کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحانہ کا لفظ ہم عام طور پہ سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً سے یہ بات آتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کسی عیب سے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کچھ سوال پیدا ہو رہا ہے، اس سے بری کر رہے ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جو واقعہ آگے ہوا ماورائے عقل واقعہ لگتا ہے، اگر کسی شخص کو اٹھا کے لے جایا جائے تو اللہ تعالیٰ کو سبحانہ کہہ کر وہاں پر اس سے بری قرار دیا جا رہا ہے کہ جو چیز ہماری عقل میں، عالم اسباب میں ممکن نہیں، اللہ کے لیے تو ممکن ہے۔ تو اگر یہ ایک رویا تھا تو پھر سبحانہ کہنے کی یہاں پر کیا وجہ ہے؟ سبحان تنزیہ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی عیب سے، کسی سوء ظن سے پاک قرار دینا۔ ٹھیک، یہ سوء ظن قدرت کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ علم کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ حکمت کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرتے ہیں اور پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ شرک کا کیا سوال، اللہ تعالیٰ کے خلق میں یا اس کے امر میں کوئی اور کیسے شامل ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی سبحان کا لفظ بولتے ہیں۔ تو یہ ہر جگہ قدرت کے بیان کے لیے نہیں آتا۔ یہاں اگر آپ دیکھیے تو آیت میں آخر میں کچھ صفات آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو پیش نظر رکھ کر آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں سبحان کس پہلو سے آیا ہے۔ ٹھیک، آیت کو دوبارہ سنیے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس کا خاتمہ کیا ہے انہ ھو السمیع البصیر۔ یہ نہیں کہا کہ انہ ھو علی کل شیء قدیر، یعنی یہاں قدرت کے بارے میں کسی سوء ظن کی نفی نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک، یہ نہیں بیان کیا جا رہا کہ تم کیا خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس طریقے سے نہیں لے جا سکتا، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر تو خاتمہ اس پر ہونا چاہیے تھا نا۔ تو اس وجہ سے یہ جاننا چاہیے کہ یہاں یہ کس پہلو سے آیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے آیت کے شروع میں لفظ سبحان جس پہلو سے آیا ہے، یہ صفات اس کی وضاحت کر رہی ہیں۔ ٹھیک، مطلب یہ ہے کہ خدا ہی سمیع و بصیر ہے، صفات یہی آئی ہیں نا، انہ ھو السمیع البصیر۔ مطلب یہ ہے کہ خدا ہی سمیع و بصیر ہے، تو یہ اسی کا کام تھا کہ ان بدہدوں کا محاسبہ کرے جنہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں اس کے گھر کو چوروں کا بٹ بنا ڈالا ہے۔ اچھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے اٹھایا گیا اور بیت المقدس تک لے جایا گیا رویا کے عالم میں۔ تو مقصود یہ تھا کہ یہ بتا دیا جائے کہ حرم کی امانت بھی اب آپ کے پاس ہے اور بیت المقدس کی امانت بھی بنی اسماعیل کے سپرد کی جا رہی ہے، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے سپرد کی جا رہی ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جن لوگوں نے اللہ کی ان عبادت گاہوں کو ان کے مقاصد کے بالکل برخلاف دوسری سمت میں ڈال دیا، وہ اب اس قابل نہیں رہے کہ ان پر قابض رہیں، ان کے متولی رہیں۔ ٹھیک، یہ پہلو ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ رویا کا واقعہ ہوا ہے۔ بنی اسرائیل اس گھر میں جو کچھ کہتے اور کرتے رہے ہیں اس کو سننے اور دیکھنے کے بعد یہی ہونا تھا۔ چنانچہ خدا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس گھر کی امانت اب نبی امی کے حوالے کر دی جائے گی۔ آپ کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے یہاں تک کسی مقصد سے لایا گیا ہے۔ خدا ہر عیب سے پاک ہے، لہٰذا وہ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ ایک قوم کو لوگوں پر اتمام حجت کے لیے منتخب کرے اور اس کی طرف سے اس درجے کی سرکشی کے باوجود اسی یوں ہی چھوڑے رکھے۔
یہ ہے اصل میں وہ تنزیہ۔ اچھا، یعنی اس کائنات کا خالق جس نے لوگوں کی ہدایت کا یہ اہتمام کیا، جس نے ذریت ابراہیم کا انتخاب کیا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ بنی اسرائیل اس درجے میں سرکش ہو جائیں، اس طرح خدا کو فراموش کر دیں، اس طرح خدا کے پیغمبروں کے قتل کے درپے ہوں، سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کریں اور پھر یہ معاملہ اسی طرح رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا، ناگزیر تھا کہ پیش نظر مقصد کے لیے وہ کوئی دوسرا اہتمام کرے، اس نے یہی کیا ہے، اور عالمی سطح پر دعوت و شہادت کی ذمہ داری بنی اسماعیل کے سپرد کر دی ہے۔ یعنی یہ رویا اس مقصد سے دکھایا گیا۔ چنانچہ یہاں در حقیقت قدرت کے باب میں کوئی سوء ظن پیش نظر ہی نہیں ہے کہ جس کی تردید کرنی ہے۔ ٹھیک۔ تو ہمارے ہاں چونکہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس کے سیاق میں سباق میں رکھ کر اس طرح نہیں دیکھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عجوبہ معاملہ ہوا، تو اب ظاہر ہے کہ سبحان اسی پہلو سے آیا ہوگا، تو سبحان یہاں اس پہلو سے نہیں آیا۔ اگر آپ استاد امام کی تفسیر تدبر قرآن دیکھیں تو انہوں نے بھی بین ہی یہی بات فرمائی ہے اور اس کی توضیح کی ہے۔ یہ میں نے انہی کی بات کا خلاصہ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ آپ نے بتایا کہ جو پہلا سوال پیدا ہوتا ہے، میں پھر آپ کا جو اصل استدلال تھا، آپ بار بار یہی کہیں گے کہ اگر سبحان کے لفظ سے کوئی تردد پیدا ہوتا ہے کہ یہ حصی واقعہ تھا، تب بھی ہمیں پہلے وہ جو رویا کا فلٹر ہے اس سے گزار کے یہاں پر آنا پڑے گا اور پھر اس جگہ پر اس کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ کچھ اور چیز پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ یعنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں چونکہ میں بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ میں اس میں متفرد نہیں ہوں، یہ استاذ امام کی رائے ہے یا ان کا نقطہ نظر ہے جس کی میں نے توضیح کی ہے، جس کا خلاصہ میں نے بھی اپنی تفسیر میں کر دیا ہے۔ اصل میں انہوں نے اس کے ایک ایک پہلو پر اپنا نقطہ نظر اپنی تفسیر تدبر قرآن میں بیان کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ جی، سبحان جیسا کہ متعدد مواقع میں تصریح ہو چکی ہے، تنزیہ کا کلمہ ہے، اسی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی ذات ہر نقص و عیب سے پاک و منزہ ہے۔ اس کلمے سے کلام کا آغاز اس موقع پر کیا جاتا ہے جہاں مقصود خدا کے باب میں کسی سوء ظن یا غلط فہمی کو رفع کرنا ہو۔ ٹھیک۔ اب سوء ظن قدرت کے پہلو سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے کر سکتے ہیں، سوء ظن علم و حکمت کے پہلو سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں واقعہ معراج کی تمہید اس لفظ سے اس لیے اٹھائی ہے کہ یہ واقعہ بھی خدا کے باب میں یہود اور مشرکین کے ایک بہت بڑے سوء ظن کو رفع کرنے والا تھا۔ اچھا، یہ دونوں ہی گروہ خدا کے دین کے دو سب سے بڑے مرکزوں پر قابض تھے، اور ان کو انہوں نے ان کے بنیادی مقاصد کے بالکل خلاف نہ صرف شرک و بت پرستی کا اڈا، بلکہ جیسا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو چوروں کا بھٹ بنا ڈالا ہے، ان کو انہوں نے چوروں اور خائنوں کا بھٹ ہی بنا ڈالا تھا۔ یہ دونوں ہی مقدس گھر بالکل خائنوں اور بے ایمانوں کے تصرف میں تھے، اور یہ ان میں اس طرح اپنی منمانی کر رہے تھے گویا ان گھروں کا اصل مالک کانوں میں تیل ڈال کر اور آنکھوں پر پٹی باندھے سو رہا ہے، اور اب کبھی وہ اس کی خبر لینے کے لیے بیدار ہی نہیں ہوگا۔ معراج کا واقعہ جیسا کہ ہم نے پیچھے اشارہ کیا ہے، اس بات کی تمہید تھا کہ اب ان گھروں کی امانت اس کے سپرد ہونے والی ہے جو ان کے اصلی مقصد تعمیر کو پورا کرے گا۔ ٹھیک۔ اس وجہ سے اس کے بیان کا آغاز سبحان کے لفظ سے فرمایا، اور آیت کے آخر میں اپنی صفات انہ هو السمیع البصیر کا حوالہ دے کر یہ واضح فرما دیا کہ جو نادان خدا کو نعوذ باللہ ادنا اور بہرا سمجھے بیٹھے تھے، اب وہ اپنے کان اور اپنی آنکھیں کھولیں۔ اب ان کی عدالت کا وقت آ گیا ہے۔ حقیقی سمیع و بصیر خدائی ہے، اور اب وہ اپنے کامل علم و خبر کی روشنی میں لوگوں کا انصاف کرے گا۔ یہ ہے سبحان کا یہاں موقع و محل، یعنی سبحان جو تنزیہ کا کلمہ ہے اس پہلو سے یہاں آیا ہے۔ اگر آپ اس کے سیاق میں سباق میں رکھ کے دیکھیں گے، آگے جو داستان شروع ہوئی ہے اس کو بھی ملحوظ رکھیں گے، یہ صفات جس پہلو سے آئی ہیں وہ بھی پیش نظر رہیں گی، تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی کہ لوگوں نے اس پر تدبر نہیں کیا کہ یہ کس پہلو سے کلمہ استعمال ہوا۔ ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی آپ نے تفصیل سے اس پہلو کی جانب اپنا جو استدلال ہے اس کو واضح کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ جو لفظ ہے اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو وہ لے گیا۔ آپ خود بھی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک لفظ اگر استعمال ہوا ہے، اس لفظ کے باقی استعمالات کو بھی آدمی دیکھے گا، خود قرآن میں وہ کیسے استعمال ہوا ہے
علماء کا اس مقام پر استدلال ہے سورہ دخان کی ایک آیت سے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے کہ راتوں رات ان کے بندے جو اللہ کے بندے ہیں ان کو لے جا، تو وہاں پر بھی یہی فعل آیا ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا۔ تو جب وہاں پر یہ فعل آیا فَأَسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا تو وہاں تو ان بندوں کو لے جانے کی بات کی گئی، بندے جو جسم رکھتے ہیں، بندے جو اپنا خارجی وجود رکھتے ہیں، اور یہاں پر اس آیت میں تو اسرا بعبدہ کہہ کے بندے کا لفظ بھی ذکر کر دیا۔ اب جب بندے کو لے جانے کی بات ہو رہی ہے تو اس سے صرف روح کو لے جانا کیسے مراد لیا جا سکتا ہے؟ اس میں تو عقل یہ کہتی ہے کہ بندے کو لے جاؤ تو پھر بندہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ لے کے جائے گا ہوگا۔ میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ جب ہم رویا کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا نئے افعال ایجاد کرتے ہیں؟ یعنی اگر اس میں یہ کہنا ہو کہ میں نے فلاں کو دیکھا، تو اب ظاہر ہے کہ فلاں کون ہے؟ کوئی بندہ ہوگا، کوئی انسان ہوگا۔ ایک شخص یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطلاق کس ہستی پر ہوتا ہے؟ جو حقیقی ہستی ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی۔ تو آپ جب رویا میں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں اور افعال استعمال کرتے ہیں، نہیں یہی کہتے ہیں، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ میں نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ کی روح کو دیکھا، نہیں بندے کو دیکھا کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو جو عربی زبان میں، اردو زبان میں، انگریزی زبان میں عام زندگی میں افعال اور تعبیریں استعمال ہوتی ہیں، آپ ان سب زبانوں کا جائزہ لے لیں، بلکہ دنیا کی ہر زبان کو دیکھ لیں، اس میں وہی تعبیریں خواب کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ جب آپ اس رویا کا ذکر قرآن میں پڑھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم نے یہ کہا کہ انی اذبحو کا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اب آپ یہاں یہ بحث کریں گے کہ ذبح تو ایک جیتے جاگتے انسان کو یا جانور کو کیا جاتا ہے، ذبح کا لفظ یہاں کیوں بول دیا گیا؟ ٹھیک 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 سیدنا یوسف کے خواب بھی پھر اس میں سارے کریکٹرز ہی زیر بحث آ رہے ہیں۔ جب کہا گیا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ میں دیکھ رہا ہوں، یہ میں کون ہے؟ بندہ ہی ہے، سیدنا ابراہیم ہے۔ تو یہاں یہ بحث کی جائے گی کہ وہ دیکھ رہے تھے، رویا میں دیکھ رہے تھے، خواب میں دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے یہ میں کا لفظ کیوں استعمال کر دیا؟ ضمیر خطاب اسماعیل کے لیے کا کیوں استعمال کر دی؟ لفظ ذب کیوں استعمال کر دیا؟ تو دنیا کی کسی بھی زبان میں جب آپ رویا کو بیان کرتے ہیں تو وہی تعبیریں اختیار کرتے ہیں۔ میں بیان کروں گا تو کیا کہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ میں لاہور میں ہوں، میں فلاں صاحب سے مل رہا ہوں، فلاں سے میری ملاقات ہو رہی ہے۔ تو اب جب یہ سب الفاظ آپ بول رہے ہوتے ہیں تو کیا ہر جگہ یہ تصریح کرتے ہیں کہ نہیں میں ان سے نہیں مل رہا تھا، میں ان کی روح سے مل رہا تھا؟ نہیں، خواب میں تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں الفاظ۔ تو میں یہ پھر عرض کروں گا اور بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ جب میں اس طرح کے استدلالات پڑھتا ہوں تو یہ واقعہ ہے کہ حیرت ہو جاتی۔ زبان منطق نہیں ہوتی، وہ نطق ہے، کیسے بولا جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر رویا کی تردید کرنی تھی تو رویا دیکھے جاتے۔ قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا رویا بیان ہوا ہے، اسی طریقے سے آپ آگے دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا بیان ہوا ہے، وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ۔ کیا رویا ہے؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، رؤوسکم ومقصرین غالباً۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے اس آیت کو پڑھ کے کہ اس میں سر مڑواتے ہوئے، حلق کراتے ہوئے، آمنین داخل ہو رہے ہو، مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہو۔ داخل ہونے والے بھی جیتے جاگتے انسان ہی ہوں گے نا، لیکن ان کو رویا میں دیکھا جائے گا تو وہاں پر کیا تعبیریں اختیار کی جائیں گی جو عام زبان میں ہوتی؟ یا آپ یہاں یہ کہیں گے کہ چونکہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، سر مڑوائے جا رہے ہیں، حلق ہو رہا ہے، تو یہ روح کا تو نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے آپ کریں گے استدلال اور یہ کہیں گے کہ رویا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا۔ تو رویا بیان کیا جائے یا ہم اپنا کوئی اور واقعہ بیان کریں، ایک ہی طرح کے افعال ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کی تعبیریں ہوتی ہیں جو اس طرح کے موقعوں پر اختیار کی جاتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک رویا رکھ دیتا ہوں، پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اسرا کو بھی دیکھ لیجئے اور باقی چیزوں کو بھی دیکھ لیجئے۔ جی، صحیح بخاری ہے یہ، اور اس میں ایک صحابی اپنا رویا بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ کتاب التعبیر ہے، بہت سے رویا بیان ہوئے ہیں۔ یعنی اگر لوگ صرف یہ کرتے کہ کوئی حدیث کی کتاب اٹھاتے اور اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا بیان ہوئے ہیں، اس میں صحابہ کے رویا بیان ہوئے ہیں، یہ دیکھتے کہ وہاں اور تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں، اور الفاظ اختیار کیے جاتے ہیں، بالکل وہی تعبیریں ہوتی ہیں، بالکل وہی الفاظ ہوتے ہیں، شروع میں یا بعد میں یہ صراحت ہو جاتی ہے کہ یہ خواب تھا یا یہ رویا تھا۔
یعنی اس صراحت کے بعد ہم ان تمام چیزوں کو پھر رویا سے متعلق کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب یہ کہیں گے کہ بیٹے میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو چونکہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ منام میں دیکھ رہے ہیں، نیند کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، رویا میں دیکھ رہے ہیں، ورنہ تو اگر انہی الفاظ کے ساتھ وہ ایک واقعہ بیان کرتے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو کیا کوئی اور الفاظ استعمال کرتے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک صحابی ہیں اور یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب التعبیر ہے اور یہ بخاری ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کنت غلامن شابن عزبن فی عہد النبی، کہ میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکا سا تھا، ابھی نوجوان تھا اور میری شادی بھی نہیں ہوتی۔ وہ کنت ابھی تو فی المسجد، اور میں مسجد نبوی میں سو رہتا تھا۔ وَكَانَ مَنْ رَا مَنَامًا قَصَّهُ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہے کہ لوگ خواب دیکھتے، جو بھی کوئی خواب دیکھتا آ کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا۔ فَقُلْتُ، تو میں نے اپنے دل میں کہا اللہم ان کان لی عندک خیر فارنی مناما یعبر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پروردگار مجھے بھی کوئی خیر ملے اور مجھے بھی کوئی آپ خواب دکھا دیجئے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعبیر فرمائیں۔ فنمت، کہتے ہیں کہ میں سو گیا، فرأیت ملکین اتیانی، تو میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آئے ہیں۔ اب یہ فرشتے یعنی اگر خواب میں آئیں گے تب بھی فرشتے ہی کہا جائے گا۔ اچھا، سیدنا ابراہیم کو ملنے کے لیے آ گئے تب بھی فرشتے ہی کہا جائے گا۔ جی ہاں جی ہاں۔ سیدہ مریم کو ملنے کے لیے آ گئے تب بھی فرشتے ہی کہا جائے گا۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اسرا بعبدہ، اب لفظ عطا آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، عطیانی، تو وہی الفاظ استعمال کریں گے۔ اچھا، لے جانے کے لیے انطلقہ ہے نا عربی میں، جب آپ اس کو بے کے ساتھ تادیہ کر دیتے ہیں، فنطلقہ بھی، وہ مجھے لے گئے، وہی لفظ ہیں جو عام طور پہ ہم بولتے ہیں، وہ مجھے لے گئے۔ یعنی اب دیکھیے رویا بیان ہو رہا ہے، وہ مجھے لے گئے۔ وہاں کیا ہے؟ اللہ اپنے بندے کو لے گیا۔ یہاں کیا ہے؟ فن طلقہ بھی، وہ دونوں مجھے لے گئے۔ فلقیہ ہوا ملکن آخر، تو وہاں ان کو ایک دوسرا فرشتہ ملا۔ فقال علی، اس نے مجھ سے کہا لن ترا، اس میں ڈرنے کی کوئی چیز نہیں، انک رجل صالح، تم ایک نیک لڑکے ہو۔ فن طلقے بھی الی النار، پھر وہ مجھ کو لے کر دوزخ دکھانے کے لیے چلے گئے۔ آگے انہوں نے دوزخ کی کچھ تفصیل بیان کی ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ کے استعمال میں اور وہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ ابھی آپ دیکھیں گے جب آپ آخری واقعے کو زیر بحث لائیں گے کہ وہاں صراحت سے راوی یہ بیان کر رہے ہیں، جیسے میں نے کتاب التوحید کی روایت آپ کو سنائی تھی، صراحت سے راوی یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ ٹھیک، صراحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ کی آنکھ کھلی، آپ اٹھے تو آپ مسجد حرام میں تھے، جی، اس میں بھی یہی لفظ اسراء استعمال ہوا ہے، لیلۃ اسریا۔ اچھا، اس حدیث میں بھی یہی لفظ ہے، اس میں بھی یہی لفظ تو خود رسول اللہ نے صراحت کر دی کہ میں سو کے اٹھا ہوں تو یہ معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ، یعنی وہاں پوری صراحت موجود ہے، راوی پوری صراحت کے ساتھ وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں، وہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ در حقیقت کوئی استدلال ہی نہیں ہے۔ آپ جب رویا کو بیان کریں گے، خواب کو بیان کریں گے، تو صرف یہ صراحت کافی ہے، ابتدا میں کر دیں، آخر میں کر دیں، کسی جگہ کو کرینہ پیدا کر دیں کہ یہ میرا رویا ہے یا یہ میں منام میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں، نیند کی حالت میں دیکھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد وہی الفاظ استعمال کیے جائیں گے جو آپ عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں، وہی افعال ہوں گے، وہی اسماء ہوں گے، ان میں ادنیٰ درجے کا بھی کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور میں یہ کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا کی زبانوں میں سے مجھے کسی ایک زبان میں بتا دیجئے کہ مختلف الفاظ ہوتے ہیں، اردو میں بتا دیجئے، انگریزی زبان میں بتا دیجئے، فارسی زبان میں بتا دیجئے، عربی زبان سے کوئی ایک مثال دے دیجئے کہ خواب کو بیان کرتے وقت افعال تبدیل کر دیے گئے۔ اب وہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں نے تمہیں دیکھا، یہ کہا جائے گا میں نے تمہاری روح کو دیکھا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ہم سے بڑی آپ نے تفصیل سے بات بتائی۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے اس موقع پر کہ یہ جو شروع کی عبارت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اس میں لوگوں نے یہ مفہوم برآمد کیا اور قرآن مجید نے آپ کے مطابق صراحت کر دی آیت 60 میں۔ یہ جو صراحت آیت 60 میں ہوئی ہے، یہ بات کہ یہ رویا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابتدائے کلام میں کیوں نہیں بتایا؟ یعنی بات شروع یہیں سے ہو جاتی کہ اے پیغمبر ہم نے تمہیں خواب دکھایا تھا، جو رویا کا لفظ وہاں آ گیا اور اس خواب میں ہم تمہیں یہاں سے وہاں لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اطلاع دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ تو ایک واقعے کو بیان کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کو ایسے لے جانا، رویا میں لے جانا، یہ کوئی اوہام کی نوعیت کی چیز ہے، یہ ایک حقیقت ہے، انہوں نے حقیقت کو بیان کر دیا۔ جب موقع پیدا ہوا، اس کے بارے میں فتنہ اٹھا دیا گیا، تو مختلف چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے وہاں یہ صراحت بھی کر دی۔
اگر یہ صراحت نہ ہوتی تو تب بھی دونوں احتمالات موجود تھے، یعنی یہ سوال پھر بھی رہتا کہ کیا یہ واقعہ رویا میں ہوا یا یہ واقعہ بیداری میں، جیسے کہ ایک آدمی کو لے جایا جاتا ہے اس طریقے سے ہوا، پھر بھی رہتے، پھر ہم قرائن کی بنیاد پر فیصلہ کرتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی ہے۔ اور میں پھر عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں وہاں متکلم کا منشا یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس طرح کی اطلاعات دے۔ متکلم کا منشا تو یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو جو نعمت دے رہا ہے اور اس نے جو فیصلہ کیا وہ اس کا اظہار کرے۔ یہ تو ہماری بحثیں ہیں، رسول اللہ کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے وہ۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک واقعہ ہے، یعنی جب اللہ نے وہ معاملہ کیا ہے تو پھر اس کے بارے میں تردد کیا۔ یہ وہی بات ہے جس کی ہم نے اس سے پہلے وضاحت کی تھی۔ استاذ امام نے تدبر قرآن میں بڑی تفصیل سے یہ بتایا کہ پیغمبروں کا رویا ہوتا کیا ہے، اس کو آپ آپ کے خواب کے اوپر محمول نہ کیجئے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو یہاں یہ بیان نہیں کرنا تھا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، وہ تو یہ بتا رہے تھے کہ میں نے کیا ہے، میں اپنے بندے کو لے گیا ہوں، میرا فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے۔ آگے بنی اسرائیل کی داستان شروع ہو گئی ہے، یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل اگر اس منصب سے معزول کیے گئے ہیں تو ان کے معزولی کے اسباب کیا ہیں۔ تو سیاق سباق یہ ہے، متکلم کا منشا یہ ہے، وہ ہمیں کسی واقعے کی نوعیت کے بارے میں کوئی خبر نہیں دے رہا۔ ایک موضوع زیر بحث آ گیا تو وہاں پر جب ذکر ہوا تو قرآن مجید نے یہ بات بیان کر دی۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو پہلی آیت ہے، علماء نے اس سے کافی استدلالات کی ہیں کہ لفظ سے، جس طرح میں نے بتایا سبحانہ کا لفظ ہے، اسرا بعبدہ کا لفظ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم لے گئے، کیوں لے کر گئے؟ اس لیے کہ ہم کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اب جب عام طور پہ پیغمبر لوگوں کو نشانیاں دکھاتے ہیں تو وہ حسی معجزات ہوتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا مسیح کا آپ دیکھیں تو لوگ اس سے ایک اثر لے رہے ہوتے ہیں۔ خود پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں، مثلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خود قرآن میں ذکر ہے، جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی نشانی دکھا تو ایک حسی نشانی دکھائی گئی۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ زیادہ قوی تر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی نشانی دکھانی ہے تو کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے۔ اب اگر یہ خواب تھا تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے نشانیاں دکھائیں؟ خواب میں تو بس خواب دکھایا، اور خواب کے اندر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، نشانی کیوں کہا؟ ہم نے رویا ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے ذہن بالکل دوسری جانب جاتا ہے۔ رویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے، وہ ایک قطعی چیز ہوتی ہے، وہ ایک حجت بن کے ہمارے سامنے آتا ہے، وہ وحی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اور پیغمبر کو جب رویا دکھایا جاتا ہے تو نیند کے عالم ہی میں ہوتا ہے یہ سارا صعود و نزول، لیکن بہرحال یہ میرا اور آپ کا خواب نہیں ہوتا۔ اس کی وضاحت استاد امام نے کر دی ہے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ وہ کیا چیز ہے جس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اپنی نشانیاں دکھائی۔ اس کو بھی آپ استاد امام کی تفسیر میں پڑھیے اور دیکھیے کہ وہ کیا خوبصورتی کے ساتھ اس کی وضاحت کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں نشانیاں کیا تھیں۔ انہوں نے عنوان قائم کیا معراج کے سفر کی غایت، جو مقصد ہے اس کا، یعنی کس لیے ہوا یہ؟ ظاہر ہے کہ وہی بیان کیا گیا نا، نوریہ من آیاتنا لنوریہ من آیاتنا، تو اس پر لکھتے ہیں لنوریہ من آیاتنا۔ یہ اس سفر کی غایت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ اسلوب بیان کی یہ بلاغت ملحوظ رہے کہ اوپر کی بات غائب کے سیغے سے بیان ہوئی ہے، اسرا بعبدہ غائب کے سیغے ہیں، جو تفخیم شان پر دلیل ہے، اور یہاں سیغہ متکلم کا آ گیا ہے تاکہ ہم دکھائیں، جو التفات خاص کو ظاہر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یہ نشانیاں کیا تھیں اس کا کوئی ذکر یہاں نہیں ہے، لیکن قرینہ دلیل ہے کہ اس سے مراد وہ آثار و مشاہد اور وہ انوار و برکات ہیں جن سے یہ دونوں ہی گھر معمور تھے، بیت الحرام اور بیت المقدس، دونوں ہی گھر معمور تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں گھر بڑی غیر معمولی تاریخ رکھتے ہیں۔ یہی دونوں ہیں مسجد نبوی سے پہلے جو پیغمبروں نے بنائے، اللہ کے حکم پر بنائے، جن کی جگہ اللہ کی طرف سے متعین کی گئی۔ یہ نشانیاں کیا تھیں اس کا کوئی ذکر یہاں نہیں ہے، لیکن قرینہ دلیل ہے کہ اس سے مراد وہ آثار و مشاہد اور وہ انوار و برکات ہیں جن سے یہ دونوں ہی گھر معمور تھے۔ مقصود ان کے دکھانے سے ظاہر ہے کہ یہی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ یہی ہو سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ سیاق سباق
آخر میں جن صفات کا ذکر کیا ہے انہ وہ سمیع البصیر، ان سب سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ مقصود ان کے دکھانے سے ظاہر ہے کہ یہی ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی واضح ہو جائے کہ اب یہ ساری امانت ناقدروں اور بدعہدوں سے چھین کر آپ کے حوالے کی جانے والی ہے۔ ٹھیک اچھا۔ گویا دعوت کے اس انتہائی مشکل دور میں آپ کو اللہ کی مدد و نصرت کی جو بشارت دی جا رہی تھی، معراج کے اس سفر نے اس پر ایک مزید مہر تصدیق ثبت کر دی، اور جو کچھ ہونے والا تھا وہ آپ کو دکھا بھی دیا گیا۔ اچھا، یہ وہ نشانیاں ہیں جس پہلو سے بات کی گئی ہے یہاں۔ میں نے اس کی مزید وضاحت کی ہے اور یہ بتایا ہے اپنی تفسیر میں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 گھر تو دیے جانے تھے، ان کی تولیت بھی منتقل ہونی تھی، ان کے ساتھ جو اللہ کی برکتیں وابستہ ہیں وہ بھی اب آپ کے ساتھ خاص ہو جانی تھی۔ میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ پہلا گھر توحید کے مرکز کی حیثیت سے اللہ کے حکم پر بنایا گیا جب بنی اسرائیل شہادت کے منصب پر فائز تھے۔ یہ دوسرا گھر یا مسجد حرام، جس کو اللہ کا پہلا گھر کہنا چاہیے، وہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ ان دونوں گھروں کی جب امانت سپرد کی جا رہی ہے تو ظاہر ہے اس کے کچھ دنیوی نتائج بھی ہیں۔ ادھر کا دنیوی نتیجہ کیا ہے کہ حرم کی تولیت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہوگی یا آپ کے ماننے والوں کو منتقل ہوگی، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ قریش کا اقتدار ختم ہو جائے گا، جزیرہ نما عرب کی حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے یہاں پر حکومت کریں گے۔ یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جس کا ذکر سورہ نور میں ہوا ہے کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں زمین کا اقتدار دے گا۔ اس طرف کیا ہے؟ اس طرف یہ ہے کہ روم بھی ہے، فارس بھی ہے۔ وہاں تک آپ پہنچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روم و فارس کی سلطنتیں بھی آپ کے سامنے گر جائیں گی۔ تو یہ سب کچھ میرا احساس یہ ہے کہ اس رات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا اچھا، کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ چنانچہ کئی موقعوں پر آپ حدیث کے ذخیرے میں دیکھیں گے کہ آپ نے یہ بتایا کہ یہ سب ہوگا، یعنی تمہیں کسرا کی کنجیاں بھی مل جائیں گی اور کیسر کی کنجیاں بھی مل جائیں گی۔ یہ در حقیقت انہی رویا کا نتیجہ ہے جو آپ نے مختلف موقعوں کے اوپر بیان فرمایا ہے۔ تو ان گھروں کی برکتیں بھی دکھا دی گئیں، ان کی تولیت آپ کو دی جائے گی، اس کا اشارہ بھی کر دیا گیا، اور اس تولیت کو جب دیا جائے گا تو دنیا میں کیا چیزیں میسر آئیں گی، کیا سلطنت ہوگی، کیا بادشاہی ہوگی، کیا زمانہ ہوگا کہ جس میں آپ کے ماننے والے دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہم سب تو یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو اس رات میں آپ کو دکھائی گئیں۔ اگر آپ اس کلام کو اس کے اندر اتر کر سمجھیں گے، اس کے سیاق اور سباق کو ملحوظ رکھیں گے، یہ دیکھیں گے کیا چیز ہے۔ ہم اصل میں جس وقت قرآن مجید میں کوئی آیت پڑھتے ہیں تو ایک عجوبگی کے پہلو سے اس کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھا جائے قرآن کس پہلو سے بیان کر رہا ہے، کیوں زیر بحث آ گیا یہ مسئلہ، بتانے کا مقصد کیا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اگر اس پہلو سے بیان کرنا ہوتا کہ یہ کوئی بڑا معجزانہ واقعہ ہے تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے کہ انہ علی کل شیء قدیر۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا، اور آگے فوراً بعد اگر آپ سورہ بنی اسرائیل کو پڑھیں تو وہاں بنی اسرائیل کی دعوت کہاں سے شروع ہوئی، سیدنا موسیٰ کو کیا دعوت دی گئی، کیا پیغام دیا گیا، ان کو تورات کس طرح دی گئی، وہ تورات کیا چیز تھی، بنی اسرائیل نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ گویا وہ داستان سنانا شروع کر دی ہے کہ اگر یہ عذاب کی زد میں آئے ہیں اور ان سے یہ دولت چھینی جا رہی ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو نظم کلام یہ ہے، اس کی روشنی میں رکھ کر چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ میں دعوت دوں گا ان لوگوں کو جو اس طرح کی چیزوں پر غور کرتے ہیں کہ وہ استاذ امام کی تدبر قرآن کا مطالعہ کرائیں۔ اتنی غیر معمولی تفسیر اس زمانے میں لکھی گئی اور قرآن مجید پر تدبر کا ایک نیا زاویہ سامنے آیا، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ وہی کہانیاں اور داستانیں ہم سناتے رہے۔ بڑی تفصیل سے آپ نے یہ جو سوال تھا کہ وہ جو نشانیاں ہیں وہ کس پہلو سے کہا گیا ہے اور وہ کیا نشانیاں تھیں جو آگے کلام کے اندر زیر بحث قرائن بتا رہے ہیں کہ کیا ہونی چاہیے، اس پہلے مشاہدے، پہلے واقعے جس کو اسراء و معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے، آخری دلیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور اس دلیل کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے جو بھی تفسیر آپ پڑھیں اس آیت 60 کو سورہ بنی اسرائیل کو نکالے جہاں پر رویا کا لفظ آیا ہے جس سے آپ نے استدلال کیا تھا، اس کے آگے 2 الفاظ ہیں جن سے استدلال کر کے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو برہان قاطع ہے، ایک بالکل قطعی حجت، حتمی بات، حرف عاقل قول فیصل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رویا کے لفظ استعمال کر کے یہ کہا کہ یہ جو ہم نے تمہیں دکھایا تھا یہ اس لیے کہ فتنۃ للناس، لوگوں کو ہم آزمائیں۔ رسول اللہ کے سامنے لوگ کون ہیں؟ مشرکین، کفار،
ایک خواب دکھا کر ان لوگوں کی اس میں کیا آزمائش ہے؟ خواب تو رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، رویا کا لفظ آپ کا جو میں استعمال کر لیتا ہوں، رویا رسول اللہ کو دکھایا گیا، وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، ان کی اس میں کیا آزمائش ہے؟ رویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دیکھا بتا دیا، تو پھر قرآن نے یہاں پر یہ کیوں کہا کہ ہم نے تو لوگوں کی آزمائش کے لیے کیا تھا؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ رسول اللہ کو لے کر چلے گئے تھے، معجزہ ہوا اور لوگ اب ایمان لائیں، تو سمجھ میں آتا ہے آزمائش تھی۔ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رویا دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ذکر کیا کہ اللہ اب گرد و پیش سے اس مکے کا احاطہ کر رہے ہیں، دعوت پھیلتی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں زقوم کے درخت کا ذکر ہوا کہ وہ دوزخ میں بھی اگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں فتنہ بن گئیں۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی آزمائش پیش نظر تھی، یہ بتایا کہ نتیجے کے طور پر یہ فتنہ بن گئیں۔ یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو ایک دوسرے مقام پر ہے کہ ہم نے تو انسانوں کو جہنم کے لیے گویا کاشت کیا تھا، پیدا کیا تھا، تو یہ نتیجے کا بیان ہوتا ہے اور بہت بلیغ اسلوب میں یہ بات فرمائی گئی ہے۔ استاد امام نے اس پر بھی بہت خوبصورت نوٹ لکھا ہے، اس کو بھی آپ سن لیجئے اور پھر دیکھیے کیا پہلو تھا۔ یہ ان کا عنوان ہے واقعہ معراج پر رد عمل۔ وہ لکھتے ہیں رویا سے یہاں اشارہ واقعہ معراج کی طرف ہے۔ یہ آیت 60 پر ہے۔ یہ تو آپ نے بتایا تھا، ابن کثیر نے بھی کہ سارے علماء تقریباً سب مانتے ہیں۔ رویا سے یہاں اشارہ واقعہ معراج کی طرف ہے جس کا ذکر سورہ کے شروع میں گزر چکا ہے۔ وہاں ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ اس واقعے کے اندر قریش اور بنی اسرائیل دونوں ہی کے لیے یہ تنبیہ مضمر تھی کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں گھروں کی تولیت و امانت ان کے موجودہ خائن متولیوں سے چھین کر نبی امی اور آپ پر ایمان لانے والوں کے حوالے کی جانے والی ہے۔ یہ تنبیہ تھی اس کے اندر، لیکن اس تنبیہ سے دونوں میں کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اچھا، ہر ایک نے طرح طرح سے اس کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ جو چیز ان کی تنبیہ و تخویف اور ان کو ان کے مستقبل سے آگاہ کرنے کے لیے تھی، وہ ان کی شامت اعمال سے ان کے لیے ایک فتنہ بن کر رہ گئی۔ یہ مطلب آیت کا، یعنی جو چیز تمہاری تنبیہ کا ذریعہ تھی، جس سے تمہیں خبردار کرنا مقصود تھا تاکہ تم اپنے انجام کو سمجھ لو، اس کو تم نے فتنہ بنا لیا، طرح طرح کی استہزاء کا موضوع بنا لیا، طرح طرح سے مذاق اڑانے کا موضوع بنا لیا۔ یہ مذاق وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کا بھی اڑاتے تھے، یہ مذاق انہوں نے باقی چیزوں کا بھی اڑایا، چنانچہ ایک ایک کا پھر انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ یہاں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی چیز کیا بیان ہوئی تھی؟ پہلی چیز یہ بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، یعنی کیا یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ گرد و پیش سے ہم کس طرح دعوت کو پھیلا رہے ہیں اور مکے کا احاطہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کو بھی نشانہ استہزاء بنا لیا گیا۔ تو استہزاء کا نشانہ بنانے یا اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرنے کے 10 پہلو ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ یہ واقعہ جب بیان کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے تو اللہ کی طرف سے بیان کیا نا۔ جب آپ اپنی وحی کو بیان کرتے تھے تو اللہ ہی کی طرف سے بیان کرتے تھے نا، وحی آسمان پر لے جا کر تو نہیں ہوتی تھی، یہی زمین پر ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے تھے تو اس وحی کی بنیاد پر کہ آپ نے یہ کہا کہ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے، آپ کو مجنون کہا گیا، خاکم بدہن، طرح طرح کی باتیں آپ کے بارے میں کی گئیں۔ ایسا ہی معاملہ یہاں ہوا، یعنی جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سیر کرائی ہے اور اس طریقے کے مشاہدات ہوئے ہیں اور مجھے یہ نشانیاں دکھائی گئی ہیں، تو اس کو استہزاء کا نشانہ بنا لیا گیا کہ دیکھیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو اس طرح سے لے گیا تھا، اب یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدہ ان کو کرا دیا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیت المقدس ہو آئے ہیں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا بیت المقدس بھی ان کے حوالے کیا جانے والا ہے۔ تو اصل میں یہ استہزاء کے پہلو ہیں جو اگر سیاق کو سباق کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں گے، اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ ہم نے تو ان کو ایک اطلاع دی تھی کہ غور کرو خدا کے بندو، کیسے مکے کے اطراف میں دعوت پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ بتایا تھا کہ وہ زقوم کا کیا درخت ہوگا کہ جو لوگوں کے لیے کھانے کا ذریعہ بنے گا جہنم میں۔ اس سے مراد کیا تھی کہ یہ اس سے عبرت حاصل کرتے، اثر حاصل کرتے، اس سے تخفیف حاصل کرتے، اس سے تنبیہ حاصل کرتے۔ اس کے بجائے انہوں نے اس کو مذاق کا نشانہ بنا لیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جو چیز ان کی تنبیہ، ان کے انذار، ان کی تخفیف کے لیے تھی، وہ فتنہ بن کر رہ گئی۔ ٹھیک، اچھا غلام صاحب، یہ جو آیت ہے، اس آیت کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ اس میں دیکھیں فتنہ کس نے بنایا
اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہی ہے، پیچھے رویا کا ذکر ہے. آپ اگر اپنی تفسیر سے مجھے بتا سکیں کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے جو کیا جائے گا اس کی تالیف کلام کی روشنی میں. یہ میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آیت 60 کا، اس کو آپ دیکھ لیجئے. کیونکہ جو عام طور پہ ترجمہ اس کا کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے تاکہ اللہ جو ہے وہ ان کو آزمائے. یہ چیز زیر بحث ہی نہیں ہے یہاں پہ. یعنی آیت یہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. پوری بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. تم یاد کرو جب ہم نے اسی تنبیہ و تخفیف کے لیے، پیچھے کچھ اور باتیں بیان ہوئی ہیں، تم یاد کرو جب ہم نے اسی تنبیہ و تخفیف کے لیے تم سے کہا تھا کہ تمہارے پروردگار نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے. یہ وہی بات ہے نَاتِ الْأَرْضِ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، جس کا اس سے پہلے ذکر ہو چکا. اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے. اور ہم نے جو رویا تمہیں دکھایا اس کو بھی ہم نے ان کے اسی رویے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا. اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم تو ان کے انجام سے انہیں ڈرا رہے ہیں، لیکن یہ چیز ان کی غایت سرکشی میں اضافہ کیے چلی جاتی ہے. اچھا، تو پوری بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. اس پر میں نے دیکھیے لکھا ہے، اس میں جو 183 حاشیہ ہے، یہ اشارہ واقعہ اسراء کی طرف ہے جس کا ذکر سورہ کی ابتدا میں ہوا ہے. اس میں چونکہ قریش اور بنی اسرائیل دونوں کے لیے یہ تنبیہ مضمر تھی کہ مسجد حرام کے ساتھ اب بیت المقدس کی امانت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی جا رہی ہے، اس لیے اس کا بھی مذاق اڑایا گیا کہ لیجئے اب یہ بیت المقدس پر بھی قبضہ کرنے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ استاذ امام کے الفاظ میں جو چیز ان کی تنبیہ و تخفیف اور ان کو ان کے مستقبل سے آگاہ کرنے کے لیے تھی وہ ان کی شامت اعمال سے ان کے لیے فتنہ بن کر رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا ہے کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے تنبیہ کا باعث بنے وَنُخَوِّفُهُمْ. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ بجائے اس کے کہ تم اس سے اللہ کا ڈر حاصل کرتے، اللہ کا تقوی حاصل کرتے، اس سے خبردار ہوتے، اس سے تنبیہ حاصل کرتے، ہم نُخَوِّفُهُمْ. لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے؟ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اچھا، کہ یہ تم ہو جو اس چیز کو فتنہ بنا رہے ہو. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت نتیجے کے لحاظ سے ہوتی ہے. اس کی قرآن مجید میں بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. خان صاحب بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے یہ پہلو بھی واضح کیا. پہلا واقعہ، پہلا مشاہدہ سورہ بنی اسرائیل میں جو زیر بحث ہے، اس حوالے سے قرآن مجید کی الفاظ، آیات، قرائن، سیاق کی روشنی میں علماء کے جو اعتراضات تھے ہم نے اس تیسری نشست میں بھی آپ کے سامنے رکھے. اب میں آتا ہوں اسی پہلے واقعے کے حوالے سے احادیث کی روشنی میں جو علماء نے آپ کے نقطہ نظر سے اختلاف کیا ہے، ان کے دلائل کے اوپر بہت بنیادی دلیل ہے. روایت میرے سامنے ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے تو بتا دیا کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب لوگوں میں اگلی صبح آئے ہیں اور آپ نے ان کو یہ بتایا ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو لوگوں نے آگے سے واقعے کی تفصیلات پوچھی کہ اچھا اگر آپ گئے تھے بیت المقدس تو بتائیے وہاں کیا چیز کیسے ہے. اس پر آپ نے حوالہ بھی دیا تھا، ایک ضمنی طور پہ اشارہ کیا تھا. جس وقت ہم سیدنا ابن عباس کی رائے کے بارے میں جان رہے تھے آپ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھوڑے سے، جس کو آپ کہتے ہیں تردد کا، آپ نے اظہار کیا اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی اور وہ پھر آپ نے بیان کر دی. سوال یہ ہے، علماء کا نقطہ اس استدلال میں یہ ہے کہ اگر تو یہ رویا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تردد میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ سمپل یہ کہتے کہ بھائی وہ تو خواب تھا، خواب کی تفصیلات مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور آپ کو پھر اللہ نے دوبارہ سے وہ ساری چیزیں دکھائیں. اگر تو وہ رویا تھا تو رویا کی تفصیلات کا جواب تو ان کو دینا چاہیے تھا کہ رویا کی تفصیلات کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ آپ نے تو پوری کی پوری تفصیلات بیان کر دی آگے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے اللہ لے گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ رویا مجھے دکھایا. تو جب اللہ لے گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں مجھے دکھائیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھل کی صبح ہونی چاہیے نا، پھر ہر چیز واضح ہونی چاہیے، اس میں پھر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، یہ پھر کوئی بھولنے کی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں اس پہلو سے ہیں. تو جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رویا کی نسبت اللہ تعالیٰ سے کر دی اور یہ بتا دیا کہ یہ سب واقعہ اس طرح پیش آیا ہے، اور جب اللہ رویا میں لے گیا ہے تو حقیقت ہے، واقعہ ہے، دیکھا گیا ہے، پھر تو ایک ایک چیز مستحضر ہونی چاہیے. تو انہوں نے اس کے لحاظ سے سوال کیا ہے. لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تشویش میں مبتلا ہوئے کہ چیزیں اس طرح تو نہیں یاد رہتی جس طرح یہ پوچھ رہے ہیں، اور پوچھنے والے کسی چیز کو حقیقت میں جاننے کے لیے تو پوچھ نہیں رہے تھے، استہزاء کے لیے پوچھ رہے تھے، مذاق اڑانے کے لیے پوچھ رہے تھے. جزیات تک آپ ویسے بھی اگر کسی جگہ پہ جائیں، جسمانی طور پر بھی جائیں، تو کیا ایک ایک چیز کو گن کر آتے ہیں کتنے ستون تھے، کیا چیز تھی؟ تو انہوں نے جب یہ سوالات کیے تو آپ کو تشویش ہوئی کہ اب یہ لوگ مجھے استہزاء کا نشانہ بنائیں گے اگر کوئی چیز خلاف واقعہ ہوئی.
اچھا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ جیسے اس وقت رات میں رویا دکھایا گیا تھا، اسی طریقے سے اب بیداری میں ایک چیز سامنے آ گئی، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو دیکھ کر، جیسے کہ اس روایت میں آتا ہے کہ گویا عقیل کے گھر کے قریب مسجد پڑی ہوئی ہے اور میں اس کی نشانیاں لوگوں کو بتاتا چلا جا رہا ہوں. تو یہ اس پہلو سے یہ بات کہی گئی ہے. لیکن ان ساری باتوں کے بعد میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ اعتراضات کس پر ہو رہے ہیں، یہ سوالات کس سے کیے جا رہے ہیں؟ یعنی یہ واقعہ بیان ہوا تھا سورہ کے شروع میں نے، استاذ امام نے، کسی اور نے یہ رائے قائم کر لی، قرآن کہتا ہے یہ رویا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو بتایا جا رہا ہے کہ اچھا آپ نے فرمایا ہے کہ یہ رویا تھا، تو پھر بتائیے کہ اس حدیث کا کیا مطلب؟ ٹھیک صحیح ہے میرے بھائی، قرآن کہتا ہے کہ رویا تھا، وہ رویا ہے، دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. روایت کو سمجھ آ جائے گا کیا محلہ اور کیا مقام ہے اس کا. پہلے اس ترتیب کو درست کرنا چاہیے. اصل میں یہی وہ بجلی ہے جو ہمارے خرمن علم پر گری ہے. یعنی اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ کر ہم روایات کو نہیں دیکھتے، قصوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ دیکھیے پے در پے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کبھی سبحان، گویا وہ صرف قدرت کی کے بارے میں سوء ظن کے لیے آیا کرتا ہے. پھر اس کے بعد اسرا بعبدہ، الفاظ، افعال وہ کیسے استعمال ہو گئے ہیں، زبان کے عام قاعدے پر استعمال ہوئے ہیں. صفات کیا آئی ہیں، پیش نظر مقصد کیا ہے، وہ ساری چیزیں سمجھنے کی اور فہم و بصیرت کے ساتھ دیکھنے کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں بحث یہ تو ہے ہی نہیں کہ دو آراء ہو سکتی تھیں، دو کا احتمال تھا، اس میں ایک رائے لوگوں نے قائم کر لی، اب آپ ان سے سوالات کر رہے ہیں. تو یہ سوالات تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہو گئے ہیں. ٹھیک اس لیے کہ اس نے کہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں ہم سب خاتمے کی طرف. آپ نے فرمایا کہ 4 مشاہدات ہوئے. علماء کا استدلال اس صورت کے اپنے اندر سے، احادیث سے، اس واقعے کی نوعیت کے بارے میں جو تھا وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں نے رکھا. جو دوسرا واقعہ ہے اور تیسرا واقعہ ہے سورہ نجم کے اندر زیر بحث ہے، عام طور پہ علماء نے اس واقعے کو بھی اسی سورہ بنی اسرائیل ہی کے واقعے کی تفصیلات میں ذکر کیا ہے. ہم آگے بڑھ کے اب اس دوسرے واقعے اور تیسرے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں. اور آپ نے جو یہ بات فرمائی تھی کہ وہ الگ الگ واقعات ہیں، اس کے اوپر کچھ اعتراضات ہیں جو میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کچھ نشانیاں ان کو دکھائیں، ہم اس لیے لے گئے اپنے بندے کو تاکہ ہم اپنی ان کو نشانیاں دکھائیں، اور سورہ نجم کے اندر بھی بعینی ہی یہی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بڑی نشانی دکھائی. آپ خود فرماتے ہیں القرآن یفسر بعضهم بعض. علماء کا استدلال ہے کہ جب یہاں کہا نشانیاں دکھائیں اور وہاں بتا دیا کہ بڑی نشانیاں دکھائیں، تو اب تو گویا واقعے کے اندر ایک مشترک جس کو آپ کہتے ہیں کمبینیشن کا پہلو تو سامنے آ گیا. نشانیاں تو ایک ہی بار دکھائی جا سکتی ہیں. کچھ نشانیاں اس رات دکھائیں، کچھ نشانیاں کسی اور موقع پر دکھائیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بہت سی نشانیاں دکھاتے ہیں، دوزخ دکھاتے ہیں، جنت دکھاتے ہیں، لوگوں کا انجام دکھاتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے رویا ہیں جو حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، جس میں بہت سی نشانیاں آپ کو دکھائی گئی. تو وہ نشانیاں بالکل الگ ہیں، یہ نشانیاں بالکل الگ ہیں. قرآن مجید کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے یا ایک نشانی کا لفظ دیکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک ہی بات ہو گئی؟ سورہ اسراء میں اس کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر نشانیوں کو متعین کیا جائے گا، وہ ہم نے کر دیا اور یہ بتا دیا کہ استاد امام نے ان کو کس طرح سمجھا ہے، میں اس کو کس طرح سمجھتا ہوں. سورہ نجم کی آیات کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا تھا، وہ دیکھیے اس میں یہ واضح طریقے پر بیان کر دیا گیا ہے کہ وہاں یہ پیش نظر ہی نہیں ہے. وہاں قریش کو یہ بتانا مقصود ہے کہ پیغمبر تک یہ وحی آئی ہے تو کس طرح آئی ہے، جبریل کا مشاہدہ کیا ہے تو کس طرح کیا ہے. یعنی یہ گویا ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں کوئی تردد ان کو لاحق نہیں ہوا. وہاں ساری باتیں قرآن نے خود واضح کر دی ہیں. یہ آنکھوں کا مشاہدہ ہے، بالکل سامنے ہوا ہے. اس طرح آسمان پر، افق پر جبریل امین چھائے ہوئے تھے، اس طرح قریب آئے ہیں، اس طرح انہوں نے وحی کی ہے. پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں. یعنی آپ چلیے ایک کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، دوسرے کو کیسے ملائیں؟ ہاں اچھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ.
پہلے ایک واقعہ بیان کیا پھر دوسرا واقعہ بیان کیا، اس لیے یہ بالکل الگ الگ واقعات ہیں، ان کا مقصد بالکل الگ ہے، ان کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا، وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، لیکن پہلے پوچھ لیجئے کہ آخر یہ طریقہ کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نشانیاں وہاں دکھائیں وہ اور نشانیاں تھیں، جو نشانیاں یہاں دکھائیں وہ اور نشانیاں تھیں۔ وہاں مقصود کلام یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے اپنے وہ آثار کھول دیے کہ جو پیغمبر کو اذعان بخشیں، یقین کے اس مقام پر لے آئیں کہ وہ لوگوں کے سامنے شہادت دے سکے، اس لیے کہ وہ کوئی فلسفی اور حکیم نہیں ہے، وہ استدلال کا مقدمہ کر کے صغرا کبرا قائم کر کے کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے بات کرتا ہے۔ تو وہاں بتایا جا رہا ہے، اگر آپ پوری کی پوری آیات کو پڑھیں تو وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا ساتھی، یہ پیغمبر جس کو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، یہ خدا کا کلام ہے جو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو وہاں دلیل اور چیز کی ہے، مقصود کلام بالکل اور ہے۔ آپ ایک مرتبہ پھر اس سارے مقام کو سنیے، میرے نزدیک اس کی توضیح تشریح میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ ترجمہ بتا دیتا ہے کہ وہاں کیا چیز پیش نظر ہے۔ تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، یہاں یہ چیز ہے جو زیر بحث ہے۔ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو اسے کی جاتی ہے، اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے۔ کوئی یہاں استدلال یہ کیا جا رہا ہے، وہاں استدلال کس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے فیصلے کیا کیے ہیں، ہم حرم کے معاملے میں کیا کرنے والے ہیں، ہم بیت المقدس کے بارے میں کیا کرنے والے ہیں، اس امت کو کیا چیز حاصل ہونے والی ہے، اللہ کی کون سی برکات اور امانتیں ہیں جو اس کو ملنے والی ہیں، اس ساری جدوجہد کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں۔ وہاں یہ چیز ہے۔ یہاں کیا ہے کہ پیغمبر کو تعلیم کس نے دی ہے، وہی آئی کیسے ہے، اذعان کیسے پیدا ہوا ہے، کس یقین کے مقام پر اللہ کا پیغمبر کھڑا ہے۔ ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب کردار، بڑا صاحب حکمت ہے، یہ جبریل کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، جو وحی کی، جو کچھ اس نے دیکھا وہ دل کا وہم نہ تھا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یہی الفاظ ہے۔ تو تمہارون علامہ یرا۔ اچھا دوسرا واقعہ، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے ایک مرتبہ پھر اسے سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے وضاحت سے بتا دیا ہے کیسے اس دنیا کے اندر ناسوت اور لاہوت کے مقامات اتصال کھول دیے گئے۔ تو فرمایا کہ اور اس نے ایک مرتبہ پھر اسے سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا ہے، جس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، اس کی نگاہ نہ بہکی نہ بے قابو ہوئی، اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ یعنی یہاں جو نشانیاں دیکھی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ میرا پروردگار، اس کی کائنات، ملائے اعلیٰ، سدرۃ المنتہا، یہ کیا چیزیں ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی کیا آثار اور تجلیات اور انوار ہوتے ہیں، یہ پہلو ہیں جو وہاں دیکھے گئے۔ یہ نشانیاں یہاں کی ہیں، وہ نشانیاں وہاں کی۔ ٹھیک ہے، ہم سے بڑی آپ نے تفصیل سے ایک بات بتائی۔ اچھا، یہ جو پہلا واقعہ ہے اسراء و معراج کا، اسی کو علماء عام طور پہ جو سورہ نجم میں واقعات ہیں کہتے ہیں، اسی کی توضیح تفصیل ہے۔ اس کے لیے جو ایک اور دلیل دی جاتی ہے اور بڑی ہی جس کو کہتے ہیں مضبوط دلیل بظاہر لگتی ہے، سننے میں لگتی ہے، وہ یہ کہ اس واقعے میں واقعے کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ گویا جو معاملہ ہوا اللہ اور رسول کے مابین ہوا، اللہ ان کو لے گئے، اور جو پھر احادیث میں تفصیلات آتی ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، آسمانوں پر وہ گئے۔ سورہ نجم کے اندر بھی وہی ملتی جلتی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں کہا کہ جو کچھ ہم نے اس کو دکھایا، اور یہاں کا جو کچھ اس نے دیکھا تو اس کی آنکھ نہیں بھٹکی۔ تو سورہ نجم میں جو واقعہ ہے یہ بڑا اچھا ایک ویسے کیس اسٹڈی ہے کہ اگر سورہ نجم میں واقعے کا مخاطب طے ہو جائے کہ وہاں رسول اللہ کی کن سے مشاہدہ ہوا، اور یہاں اگر تو ایک ہی اللہ ہے، سورہ نجم میں بھی اللہ ہی کو سے ملاقات ہوئی، ان کا مشاہدہ ہوا وہاں بھی، تب تو پھر علماء کی بات مضبوط لگتی ہے کہ دونوں ایک ہی واقعات ہیں۔ اس کا جواب خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دے دیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے وہاں جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ اللہ کی صفات ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، وہاں جس طریقے سے واقعے کی تصویر کشی کی گئی ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جلیل القدر محدثین بھی یہی مانتے ہیں، بڑے بڑے علماء بھی یہی مانتے ہیں کہ یہ جبریل امین کا ذکر ہے، اور میرے نزدیک تو اس کے لیے کسی کو ادنا تردد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پھر پڑھیے، پھر ایک مرتبہ تلاوت کیجیے، دیکھیے سورہ نجم میں تو وہاں جبریل کا ذکر ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بحث کو ختم کرنے کے لیے آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان سن لیجیے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسئلہ پیش آ گیا کہ لوگوں نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟
سیدہ کے سامنے یہ بات آئی، سیدہ عائشہ کے سامنے۔ اچھا، اس میں دیکھیے مسروق روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کنت متکئا عند عائشہ، یہ کتاب الایمان ہے اور یہ مسلم ہے، صحیح مسلم ہے۔ نمبر کیا ہے خان صاحب؟ صحیح مسلم، یہ جو ہے 358 ہے یہ۔ تو اب کیا ہوا، وہ کہتے ہیں کنت متکئا عند عائشہ، میں سیدہ عائشہ کے ہاں ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا، فقالت یا ابا عائشہ ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ، 3 باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی اگر کسی شخص نے کہی تو اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ سیدہ عائشہ کہتی سیدہ کہتی ہے، اچھا، کل تو ما ہننا، میں نے سوال کیا کہ وہ کیا ہیں 3 باتیں؟ قالت، انہوں نے فرمایا من زعم ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم را ربہ، جس شخص نے یہ خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان لگایا، بہت بڑا جھوٹ بولا۔ اچھا، قال وکنت متکئا فجلست، وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا، جیسے آدمی نیم دراز ہوتا ہے تو میں بیٹھ گیا۔ فقلت یا ام المومنین، میں نے کہا مسلمانوں کی ماں، انظرینی ولا تاجرینی، ذرا رک جائیے، جلدی نہ کیجیے، الم یقل اللہ عز وجل ولقد راہ بالافق المبین ولقد راہ نزلۃ اخری، یعنی ایک انہوں نے سورہ تکویر کا حوالہ دیا اور ایک اسی سورہ نجم کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ اس کو دیکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاں بھی یہ چیز موجود تھی کہ غالباً رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ جی، تو اب سیدہ کیا کہتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں فقالت، انہوں نے جواب دیا انا اول هذه الامت سأل عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس امت میں وہ پہلی فرد ہوں جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تھا۔ فقال، آپ نے جواب دیا تھا انما ہوا جبریل، وہ جبریل تھے۔ اچھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور آپ نے بتا دیا وہ کہتی ہے میں نے پوچھا تھا، خود میں نے پوچھا تھا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہوا جبریل، یہ جبریل تھے۔ لم راہ علی صورت التی خلق علیہ غیر ہاتین المرتین، یعنی ان 2 موقعوں کے سوا، 2 موقع ہیں نا، ایک پہلے واقعہ بیان ہوا ہے، پھر ولقد راہ نزلۃ اخری، تو آپ نے فرمایا کہ ان 2 موقعوں کے سوا جبریل کو میں نے ان کی اصل صورت جس میں اللہ نے ان کو بنایا ہے اس میں نہیں دیکھا۔ اچھا، 2 ہی موقعوں پر دیکھا ہے۔ لم راہ علی صورت التی خلق علیہ غیر ہاتین المرتین، یہ 2 ہی مرتبہ ہیں جو یہاں سورہ نجم میں بیان ہوئے ہیں۔ میں نے جبریل کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھا، اور ان کو ان کی اصل صورت میں دیکھا التی خلق علیہ، جس پر ان کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے۔ رأیتہ، اب یہ فرماتے ہیں کہ کیسے دیکھا، رأیتہ منہبطا من السماء، میں نے دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہے ہیں، یعنی جس طرح وہاں واضح ہے قرآن مجید کے الفاظ تھے کہ اسی زمین کے اوپر آپ نے ان کا مشاہدہ کیا ہے، خود آپ نے یہ بیان فرما دیا کہ میں نے دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہے ہیں۔ سادن عظم و خلقہ ما بین السماء الی الارض، یعنی آسمان سے زمین تک ان کی جو غیر معمولی شخصیت ہے، ظاہر ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے، تو اس نے احاطہ کر لیا۔ اچھا، یعنی ان کی جو خلقت ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس نے احاطہ کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے مزید کچھ قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، تو اس میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے کہ جبریل امین کو دیکھا گیا، وضاحت کر دی ہے کہ 2 مرتبہ ان کی اصل صورت میں وہ سامنے آئے، وضاحت کر دی ہے کہ اسی زمین پر کھڑے ہوئے میں نے دیکھا، وہ آسمان سے اتر رہے تھے، میں آسمان پر نہیں گیا تھا۔ خان صاحب بہت معذرت چاہتا ہوں، ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے، ہم آلریڈی 1 گھنٹے کے قریب ہم نے گفتگو کر لی ہے، 3 واقعات پر بہت آپ سے تفصیلی گفتگو ہوئی، وہ 4تھا واقعہ جو آپ نے مکمل طور پہ پڑھ کے سنایا تھا، اس کے اوپر کیا سوالات ہیں، کیا اعتراضات ہیں، اس میں اور پہلے واقعے میں کیا فرق تھا، اس کو ہم تفصیلی طور پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں زیر بحث لے کر آئیں گے۔ یہاں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے۔ خان صاحب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔